اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دیکھنے والے اور سننے والے دوستوں کی خدمت میں آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آئے ہیں۔ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے اور یہ اسلام کے فروعات کے اہم مسائل میں سے ہے کہ ہر مسلمان پر جب وہ صاحب استطاعت ہو جائے مالی اعتبار سے تو حج کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے حج کے علاوہ عمرے کے لیے بھی بہت سارے مسلمان جب مالی طور پر مستطیع ہو جاتے ہیں، استطاعت پیدا کر لیتے ہیں تو عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں مدینہ بھی یقیناً زیارت کے لیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، اور جنت البقیع میں ائمہ بقیع علیہم السلام کی زیارت، اور دیگر جو وہاں پہ زیارات ہیں ان کی زیارت سے فیضیاب ہوتے ہیں اور اپنے قلوب کو منور کر کے آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو زیارات مدینے میں ہیں، کربلا میں ہیں، اسی طریقے سے نجف میں، کاظمین میں، سامرہ میں، قوم مقدس میں یا مشہد مقدس میں، اور دیگر جو زیارات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، یقیناً ان کے آداب ہیں، کچھ خاص احکام ہیں، لیکن مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے خصوصاً جو لوگ احرام باندھ کر عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا حج کے ایام میں حج کے لیے جاتے ہیں تو اس کے خاص احکام ہیں، اور ان ان احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا عمرہ یا ہمارا حج ناقص ہو جائے، اس میں کوئی عمل خراب ہو جائے۔ اس لیے علماء کرام، مراجع، مجتہدین حج اور عمرہ کے حوالے سے بہت تاکید کرتے ہیں کہ پہلے اس کے احکام کو اچھی طرح سیکھ لیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان اتنا پیسہ خرچ کر کے اپنے وطن سے دور مکہ کی زیارت کے لیے جائے اور خدا نخواستہ اس نے کوتاہی کی ہو ان اعمال کو سیکھنے میں، ان شرعی مسائل کو سیکھنے میں، جس کوتاہی کے نتیجے میں اس کا کوئی عمل خراب ہو جائے اور وہ اپنے وطن واپس آ جائے اور پھر اسے یاد آئے کہ میں نے یہ عمل خراب کر لیا ہے، پھر اسے کفارہ دینا پڑے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے حتی الامکان بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حج اور عمرہ کے مسائل کو عمرہ یا حج پہ جانے سے پہلے کسی عالم کی رہنمائی کے ذریعے سے سیکھ لیں۔ یہ کتاب جو اس وقت میرے سامنے ہے، یہ زائرین کے لیے، یعنی جو مکہ جاتے ہیں ان کے لیے بہت اہم کتاب ہے، مختصر کتاب ہے، اور اس کو آپ پاکٹ بک بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اپنی جیب میں رکھ کے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، کوئی بہت بڑی کتاب نہیں ہے۔ یہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس کی ضخامت بھی زیادہ نہیں ہے اور اس کا جو حجم ہے وہ بھی زیادہ نہیں ہے، لہٰذا اس کتاب کا مطالعہ بہت مفید ہوگا عمرہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، اور حج پہ جانے والے خصوصاً عمرہ کے لیے۔ اس میں حج کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن عمرہ کا مفصل ذکر کیا گیا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد کون کون سی چیزیں جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہیں اور کن کن چیزوں کی پابندی کرنا ضروری ہے، طواف کیسے کیا جاتا ہے، طواف کس مقدار میں کیا جائے، اس کے بعد اس کی 2 رکعت نماز کیسے ہے، پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں۔ یہ کتاب مولانا ناصر عباس نجفی صاحب نے مرتب کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اس کتاب کا نام ہے عمرہ مفردہ، آداب اور احکام، اور اس میں ایک خاص جو نقطہ ہے وہ تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں
یہ جو کتاب ہے مختصر عمرہ کے احکام کے حوالے سے، یہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ کے فتاویٰ کے مطابق ہے۔ تو انشاءاللہ مومنین جو عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں، جانے سے پہلے اس کا مطالعہ کر لیں۔ کم سے کم اگر بہت دقیق اور اچھی طرح مطالعہ نہ کر سکیں تو ایک سرسری، ایک مختصر سا مطالعہ ضرور کر لیں، تاکہ آپ کو بعد میں جب علماء کی رہنمائی حاصل ہوگی تو پھر آپ کو مسائل کو سمجھنے میں، شرعی احکام کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ کتاب بھی آپ کے شہر میں یعنی کوئٹہ میں علمدار روڈ پر میسر ہے۔ انشاءاللہ آپ ظہور بک سینٹر سے رجوع کر سکتے ہیں اور اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔